أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اور جس کے پاس اللہ
جاننے والے کا جہل لامحدود ہے تو جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ سوال کے حوالے سے بھی مطالب ہم کی خدمت میں عرض کیے، اور یہ کہ ذکر کیا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کے مراتب کیا ہیں، یہ بھی کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پوچھا۔ دوسرا جو احتمال ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، تو ذکر سے دوسری مراد کیا ہو سکتی ہے؟ کل جو ہم نے بات کی وہ لغت میں ذکر کا معنی یعنی یاد کرنا، اور یقیناً ذکر سے مراد اللہ کا ذکر، افضل ترین ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس کے حوالے سے مطالب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اگر آیت میں اہل ذکر میں ذکر سے مراد اللہ کا ذکر کیا جائے تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑا اور بہترین ذکر کرنے والا کوئی۔ دوسرا احتمال کیا ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد لغت نہ ہو، لغوی معنی نہ ہو، بلکہ اصطلاح۔ تو ہم سوال کرتے ہیں قرآن سے کہ آیا دین میں ذکر کہیں پر اصطلاحی معنی میں بھی استعمال کیا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں دو مقامات ملتے ہیں کہ جہاں پر قرآن نے ذکر کو اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک مشہور و معروف آپ کے اذہان میں بھی ہوگا کہ قرآن نے قرآن کو جو مختلف صفات بیان کی ہیں قرآن میں، خود قرآن کے لیے پروردگار ہیں، یا قرآن کے جو نام ذکر ہوئے ہیں ان میں سے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ الذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بات ہے کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس ذکر کا ایک معنی کیا ہوا؟ خود قرآن۔ تو اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ذکر سے مراد قرآن ہو تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ دوسری منزل کسی اور چیز کو اللہ نے ذکر کہا تو سورہ مبارکہ طلاق کی تقریباً آخری آیتوں میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ بتحقیق اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف کس کو؟ ذکر کو۔ اب اگر آیت یہاں تک رہ کر بات ختم ہو جائے تو مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آیت آگے بڑھ کر ذکر کی تعریف کر رہی ہے۔ یہ ذکر کون ہے کہ جس کا اللہ یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے اس آیت میں؟ تو آگے بڑھ کر آیت کا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ یہ جو ذکر ہے سورہ مبارکہ طلاق میں، اس ذکر سے مراد کون ہے؟ رسول۔ اور پھر آگے تفصیل اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ یہاں پر مراد قرآن نہیں ہے بلکہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ اللہ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا کس کو؟ ذکر کو۔ ذکر کون ہے؟ خود رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ پیغمبر تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ ان آیات کی صفت کیا ہے؟ روشن آیات۔ ان آیات کے ذریعے سے پیغمبر کرتے کیا ہے؟ یہ توجہ کیجئے گا، یہ نقطہ یہاں پر آپ سے میں ضروری سمجھتا ہوں، پھر پلٹ کرنے گفتگو کی طرف آؤں گا۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ شاید کیا فرما رہا ہے کہ یہ پیغمبر تمہارے اوپر، رسول تمہارے اوپر آیات کو تلاوت کرنے کا جو کام انجام دیتا ہے، کس کے دیتا ہے؟ لیخرجا، تاکہ نبی خارج کرے الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ نبی خارج کرے، نبی نکالے کس کو؟ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے رہے۔ کہاں سے نکالے؟ من الظلمات الی النور۔ بس نبی کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ لوگوں کو ان آیات کے ذریعے سے تلاوت کر کے ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح انجام دینے والوں کو ظلمات سے نکالے، کس کی طرف؟ نور کی، اندھیروں میں سے نکال کر کہاں لے جائے؟
دیکھیے قرآن کا لحن ہے. ہمارے ہاں معمولاً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حضرت مولا کائنات کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، البتہ یہ خود پیغمبر کی حدیث بھی ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو. ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، قرآن کا لحن تو سمجھو. دیکھیے اللہ کے اذن سے جو بھی کام انجام پاتا ہے اس کی بازگشت اللہ ہی کی طرف سے ہے. صرف اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات زمین پر کسی کو دیے ہیں یا نہیں. بھائی اللہ اگر کسی کو اختیار دے گا، اللہ کی اجازت سے کوئی کام کرے گا تو یہ شرک نہیں ہے. جہاں کہیں کوئی کسی کو اللہ کے مقابلے پر سمجھے گا کہ یہ خدا سے الگ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے، یہ شرک ہے. ورنہ تو آپ کے ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہو جائے گا، استاد کے پاس جانا شرک ہو جائے گا، ہر کام میں شرک ہو جائے گا. بچے کا ماں سے غذا طلب کرنا شرک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ انہی تمام چیزوں کو اللہ کے اذن سے مانیں گے تو یہ اہل توحید ہے. لہذا اس مقام پر اللہ جنت میں بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور مل جانا کس کا کام ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، سرپرست ہے ان لوگوں کا، کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے نور. تو اب اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ انجام دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نکالے اور نور میں لے جائے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ولایت زمین پر جس کے وجود سے جاری ہوتی ہے وہ پیغمبر کا وجود ہے. اور پیغمبر کے کاموں میں سے، اب پیغمبر کے کاموں میں سے اہم ترین کام کیا ہوئے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائے. ایمان لانے والوں کو یدخلہ، پیغمبر داخل کریں گے انہیں کس میں؟ جنت میں. کام اللہ کا ہے لیکن ظہور کس سے ہوگا؟ ولایت اللہ کی، ولایت کا پیغمبر سے. لیکن اب میں تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ دونوں کام پیغمبر کے ہیں تو میرے اور آپ کے زمانے میں پیغمبر کہاں ہے؟ بھئی کام پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائے. پیغمبر کا کام ہے اگر ہم ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیں وہ ہمیں جنت میں داخل کرے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کام پیغمبر کا کام کہلا سکے. یعنی بات وہی ہے، ولایت الہیہ ہے. پیغمبر کے زمانے میں اس کا ظہور پیغمبر سے ہوگا اور پیغمبر کے بعد اس سے ہوگا جو پیغمبر کا برحق جانشین ہے. اس لیے کہ جانشین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام انجام دے کہ جو اصل نے انجام دینا ہے. اور اصل اگر چلا جائے تو پھر جانشین نے وہی اختیارات رکھنے ہوتے ہیں. لہذا اب خود آیت میں سمجھائیے، اگر پیغمبر کا کوئی برحق جانشین ہوگا تو پیغمبر کی طرح سے وہ بھی قسیم النار والجنہ ہوگا. اور یہ ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں ہی. امام شافعی کا ہی شعر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں امام شافعی کا ایک شعر پڑھا تھا. امام شافعی کا ایک اور شعر کہ جس میں آپ نے احادیث کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، سپر ہے، شیل ہے. کس سے؟ گناہوں سے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ گناہ نہیں کرتا. علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ. علی کی محبت ڈھال ہے. علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ ہے. امام الوصی المصطفیٰ حق، اور پیغمبر کے برحق وصی کون ہے؟ مولا کائنات امام الانس والجن. یہ شعر بھی ہیں اور احادیث کو بھی نقل کیا ہے امام شافعی نے مولا کائنات کے بارے میں. لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کون ہے علی؟ قسیم النار والجنہ. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے برحق وصی مولا کائنات ہے. لہذا بس آخری مرحلہ اس جگہ پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، کیونکہ میں نے فلاسل گفتگو کو اس کی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب اگر قرآن پیغمبر کو، اب اگر قرآن نبی کو ذکر کہہ رہا ہے تو پھر اہل
عرض کیا کہ پہلا جو اعتراض ہے وہ کیا کہ ذکر سے مراد، چونکہ قرآن نے اصطلاحاً قرآن کو ذکر کے نام سے یاد کیا، آیت کے نام کی خدمت میں تلاوت کی۔ اگر قرآن ذکر ہے تو پھر اہل قرآن کون ہونے چاہیے؟ کیا اہل قرآن کو ہونے چاہیے جنہیں قرآن رٹا لگا ہوا ہو؟ تو ہم بہت سارے ایسے حافظین قرآن کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن یاد تو کر لیا ہوتا ہے لیکن کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ آیا قرآن سے مراد، اہل قرآن سے مراد قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں تو یقیناً وہ بھی تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو قرآن سے مراد کیا ہے؟ اہل قرآن سے مراد کیا ہے؟ اہل قرآن سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص قرآن کا اہل کہلا سکتا ہے کہ جو صفات قرآن کی ہوں وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہوں۔ کیا مطلب اہل قرآن؟ اب قرآن کی صفات بہت ہیں، یعنی اگر میں تفصیلی بحث کرنا چاہوں کہ قرآن کی صفات کیا ہیں، قرآن نے کتنی صفات بیان کی ہیں، کم از کم بھی قرآن کی 100 کے قریب صفات قرآن مجید پر بیان۔ یقیناً اگر میں بحث کرنا چاہوں تو وہ ساری کی ساری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن میں بہت خاص مقامات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قرآن کی صفات بیان کرتا چلا جاؤں گا اور اہل قرآن خود بخود ہمیں سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی مشہور و معروف صفت کیا ہے؟ قرآن کی مشہور و معروف صفت یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر شے کا بیان ہے۔ لہذا اگر کوئی اہل قرآن ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے بھی ایسا ہو کہ وہ ہر شے کو بیان کر سکے۔ لہذا آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو مجھ سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، سلونی ان طرق السماء، مجھ سے آسمان کے رستوں کے بارے میں سوال کرو کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ تبیانا لکل شیء کا مصداق کون ہونا چاہیے؟ وہ کہ جو پورے اعتماد کے ساتھ کہے سلونی سلونی پوچھ لو مجھ سے۔ اگر علی کے لیے مسند عدالت لگائی جائے یا مسند فقاہت لگائی جائے تو علی تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا، زبور والوں کو زبور سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا۔ لہذا اگر قرآن تبیانا لکل شیء ہے تو پھر اہل قرآن اس کا بھی تمام علوم کے بیان کے اوپر، تمام چیزوں کے بیان کے اوپر اس کی دسترس ہونی چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کا احصاء کتاب میں کیا ہے۔ تو اہل کتاب کون ہونا چاہیے کہ جس کے لیے قرآن کہہ سکے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا۔ احصاء سے مراد کیا ہے؟ مختلف معلومات آتے ہیں۔ ایک احصاء سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو ساری کائنات کا۔ تو تبیانا لکل شیء اور احصاء میں کیا فرق ہوگا؟ احصاء کے معنی میں اور علم کے معنی میں فرق کہاں پر ہے؟ فرمایا کہ احصاء کا معنی، احصاء کے معنی میں علم کے علاوہ تسخیر بھی ہے، یعنی اس کے لیے صرف احصاء کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا ہو، بلکہ معنی کیا ہے کہ اس نے مسخر کیا ہوا ان چیزوں کو۔ تو قرآن نے فرمایا کہ تمام چیزوں کو قرآن نے مسخر کیا ہوا ہے۔ ادھر قرآن اہل قرآن کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہر شے مسخر ہے، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے لیے کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے۔ بس زمان بھی اس کے لیے مسخر ہے، مکان بھی اس کے لیے مسخر ہے، پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہے۔ لہذا اگر وہ معراج پر جانا چاہے تو اس کے لیے، لیکن یہ تو پیغمبر ہے، ہم نے اہل قرآن تلاش کرتے ہیں، تو اہل قرآن میں جس کی زمان و مکان کے اوپر دسترس ہو۔ لہذا بعض کتب نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا
نے منبر پر تشریف فرما ہے اور لوگوں کے لیے معراج کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں. میں نے معراج کا ذکر اسی لیے کیا. معراج بنیادی طور پر کیا ہے؟ پروردگار کا پیغمبر کو بلانا ایک طرف ہے، خود پیغمبر کا جانا دوسری جانب ہے. اور تسخیر کائنات کے بغیر اس مرحلے معراج کو سمجھنا مشکل ہے. وہ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا. اب جب پیغمبر کے معراج کے واقعے کو مولا نے بیان کیا اور فرمایا کہ آپ اتنی دیر میں ہو کر بھی آ گئے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی زمان و مکان کے اعتبار سے بہت تھوڑا وقت گزرا، لیکن پیغمبر نے جو معراج میں وقت گزارا وہ زیادہ تھا. اب یہ دو ٹائم اینڈ اسپیس کے جو مسئلے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے. تو اس نے کھڑے ہو کر، خارجی ہیں شخص، اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نہایت ہی تحقیر والے انداز سے امام سے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. اور امام نے ارشاد فرمایا اس سے کہ تو مان لے گا. امام سے یہ بحث کر کے وہ باہر نکلا. راوی کہتے ہیں کہ جب غصے کے عالم میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تو راستے میں دیکھا کہ کوئی شخص مچھلی بیچ رہا. اس نے مچھلی خریدی، لا کر گھر میں اپنی بیوی کو دی، کہا مچھلی صاف کرو. اس نے کہا تم اتنی دیر میں پانی لے آؤ نہر سے. اس نے ڈول اٹھایا، نہر پر پہنچا تو پانی بھر رہا تھا تو خیال آیا جب نہر تک آ گیا ہوں تو تھوڑا غسل کر لوں، فریش ہو جاؤں. کپڑے اتارے، نہر کے کنارے رکھے اور پانی میں غوطہ لگایا. راوی کہتے ہیں جیسے ہی اس نے غوطہ لگایا، جیسے اندر جب تھا پانی کے اندر گیا تو گیا تھا، لیکن جیسے ہی پانی سے سر نکالا تو ٹھیک تھا، یعنی مر گیا تھا. جب پانی سے باہر نکلا تو خاتون، اور جب باہر نکالا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نہ وہ کوفہ ہے، نہ وہ ڈول ہے، نہ وہ کپڑے ہیں، اور پھر جب اپنے اوپر نگاہ کیا تو خود بھی وہ نہیں. اب حیران پریشان درمیان میں کھڑا، پانی کے نہ لباس ہے، نہ کوفہ ہے، نہ مکان ہو، نہ زمان ہو، اور خود بھی وہ نہیں. اب پریشانی کے عالم میں پانی کے اندر یہ موجود. اتنے میں ایک سوار وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا ایک خاتون نہر کے اندر، اور اس نے بھی نظر کی کہ نہ کوئی کپڑا نہ کچھ. وہ پریشان ہوا. اس نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جواب بھی نہ دے سکی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں. اس نے سمجھا کہ شاید بیچاری صدمے سے دو چار ہے، یادداشت چلی گئی ہے اس کی. اس نے مدد کی، کپڑے لا کر دیے، اس کو اٹھایا اور اپنے گھر پہنچا دیا. گھر پہنچانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا بھائی خاتون اچھی ہے تو اس نے شادی کی درخواست کی. اب اس نے بھی دیکھا کہ یہ تو ساری دنیا ہی بدل گئی ہے. اس نے کہا بھائی کیا کریں، چارہ نہ چارہ، شادی کی درخواست کو قبول کر لیا، شادی کر لی. اس کے بعد 3 یا 4 5 بچے ہو گئے، 6 یا 7 سال گزر گئے. اب یہ بھول گیا سب کچھ کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کون تھا اور کیا ہو گیا ہوں، سب بھول گیا. انہوں نے کہا جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اب ایسے ہی زندگی گزار. 7 سال گزر گئے، سب کچھ فراموش کر چکا. ایک مرتبہ کپڑے دھونے کے لیے آیا. اب بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں. کپڑے دھونے کے لیے لفظ تیز کروں گا کہ نہر پر آئی، اور آنے کے بعد اس نے کپڑے دھو رہی تھی تو اس نے کہا چلو میری ساتھ ساتھ غسل بھی کر دیا. کپڑے رکھ کے جیسے ہی پانی میں ڈبکی لگائی تو جب گئی تھی تو تھی، اور جب پانی سے باہر آئی تو دوبارہ مر. اور جب نکلا دیکھا چاروں طرف ماحول ہی کچھ اور ہے تو ایک دم یاد آیا کہ 7 سال پہلے بھی ایسے ہی واقعہ ہوا. گھبرا کر دیکھا تو ڈول اپنی جگہ پہ رکھا، کپڑے اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے. اپنے اوپر نگاہ کی، وہی آدمی. ایک مرتبہ تڑپ کر نکلا، جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور ڈول لے کر بھاگا گھر. جب گھر پہنچا تو دیکھا بیوی مچھلی صاف کر. اس نے کہا کہ پانی لے آئے. اس نے کہا تجھے پانی کی پڑی ہے، یہاں کیا کیا ہو گیا. ڈول پھینکا، دوبارہ بھاگا. مسجد میں جب پہنچا تو دیکھا ابھی امام حسن مصطفیٰ منبر پر بیٹھے وہی خطبہ دے رہے ہیں. فرمایا یقین آ گیا کہ پیغمبر میرا پر کیسے گئے تھے. کہا ہاں مولا یقین آ گیا. کہا کیسے آیا کہ میں بتاؤں گا یا تم بتایا. کہا مولا میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، یقین آ گیا اتنا ہی کافی ہے. عزیزان امام مبین وہ ہے کہ جس کا کائنات کے اوپر احسان ہے. لہذا اگر قرآن ہر شے کا احسان رکھتا ہے تو امام مبین کا ہر شے پر احسان ہے. قرآن کیا ہے؟ سورہ مبارکہ رات 31 نمبر آیت میں قرآن کے پروردگار نے عجیب سی بات کو بیان کیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ.
اور قطعت فیہ الارض اور کلما بہ الموت، اور وہ کون سا قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو حرکت دے سکتے ہو، زمینوں کو کاٹ سکتے ہو، مردے کو بلوا سکتے ہو، مردے سے بات کر سکتے ہو۔ تو اگر قرآن کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اہل قرآن کون ہونا چاہیے؟ اگر قرآن کے ذریعے سے مردے سے بات ہو سکتی ہے تو اہل قرآن وہ ہو جو مردوں کو ٹھوکروں سے زندہ کرتا ہو۔ اگر قرآن سے سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو حرکت دے جا سکتی ہو تو ذرا سا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، مسلمانوں کو تو معلوم نہیں ہوا لیکن نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ میں جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے سردار نے کہا خدا کی قسم وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو مسلمانوں کو تو اہل قرآن نظر نہیں آئے لیکن نجران کے عیسائیوں کو نظر آ رہے۔ اسی طرح قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین کو کاٹا جا سکتا ہو۔ اس کی اب میں نے بڑی تفسیریں دیکھی لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ قطعت بہ الارض یعنی زمین کے فاصلوں کو کم کر سکتا ہو۔ عرفان کا ایک درجہ ہے، بار سے میں وہ تفاصیل ساری آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا لیکن عرفان کا ایک درجہ ہے، آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں تذکرہ سنا ہوگا کہ عرفان کا ایک درجہ ہے جسے طی الارض کہا جاتا ہے، اور عارف جب بہت ساری ریاضتیں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچتا ہے تو پروردگار اسے طی الارض کی قوت عطا کرتا ہے۔ طی الارض میں کیا ہوتا ہے کہ عارف جس جگہ پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو طی الارض کا کانسیپٹ ہے، اب جب انسان نے سائنس میں ٹائم اور اسپیس کو اسٹڈی کیا ہے تو بعض سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، لیکن کیسے پاسبل ہے یہ آج تک سائنس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن قرآن کے ذریعے اس مقام تک عارف پہنچتا ہے بہت ساری ریاضت کے ساتھ، لیکن امام جب چاہے اور جس کو چاہے عمل کرے اس کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے۔ بس ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر رحمتوں کو تمام کروں کہ زمین کو امام کے اختیار سے، امام ریاضت کر کے عارف پہنچے ہوئے منزل، لیکن امام چونکہ اختیار رکھتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جناب علی بن یقطین کا۔ جناب علی بن یقطین کے بارے میں بس اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ امام کے خاص امام موسی کاظم علیہ السلام ان کی ہارون سے کچھ رشتہ داری بھی تھی اور خاندان ان کا ایسا تھا کہ ہارون نے ان کو وزارت کے لیے حکم نامہ جاری کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے وزراء میں شامل ہو جاؤ۔ علی بن یقطین امام موسی کاظم کا خاص صحابی، اس نے خاص طور پر امام سے رابطہ کیا اور امام سے پوچھا کہ مولا میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، لیکن اگر تم اس وزارت کو اختیار کر کے مؤمنین کی خدمت انجام دو تو پھر یہ کام کر سکتے ہو۔ اس نے کہا مولا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ امام نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کوئی مومن کسی وقت تمہارے پاس آئے تم نے اسے رد نہیں کرنا۔ اگر اس شرط پر کام کرنا چاہتے ہو تو ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے لیے یہاں پر سوچنے کے بہت سارے مقامات ہیں لیکن بس عرض کرتے کہ علی بن یقطین وزیر ہو گئے اور وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ذمہ داریاں۔ ایک مرتبہ ہارون نے اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کوئی ذمہ داری علی بن یقطین کو دی۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکاؤنٹس کا معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ علی بن یقطین کو کام انجام دے رہے، اتنے میں ایک غریب مومن آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے نگہبان سے کہا کہ علی بن یقطین کو بتاؤ کہ فلاں شخص آیا۔ علی بن یقطین نے اپنے نوکر سے کہا، اس سے کہو کہ تھوڑی دیر انتظار کریں میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ کام میں مصروف ہو گیا، بھول گئے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر کہہ پایا، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں آتا ہوں، تھوڑی دیر پھر بھول گئے۔ تیسری مرتبہ وہ شخص چلا اور علی بن یقطین کام میں اتنے مصروف ہوئے کہ ان کو بھی یاد نہیں رہا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ علی بن یقطین کو یاد نہیں رہا، کام ان کا ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے گئے، واپسی پر مدینہ، اور مدینہ پہنچ کر سیدھے پہنچے امام موسی کاظم علیہ السلام کے امام کی خدمت میں جب پہنچے اور سلام کرا، چونکہ خاص صحابی تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی بن یقطین
جو نگہبان تھا دروازہ بند تھا، اس سے کہا کہ جاؤ فلاں کی خدمت میں بتاؤ، سلام عرض کرو کہ علی ابن یقطین ہے۔ امام نے اذن دینے سے انکار کر دیا۔ علی ابن یقطین کچھ دیر انتظار کر کے دوبارہ اذن طلب کیا، امام نے پھر منع کر دیا۔ اب چونکہ خاص صحابی تھا، متوجہ ہو گیا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو۔ کہنے لگا امام کے غلام سے کہ مجھے معلوم ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے، امام سے صرف یہ پوچھ کر آؤ میں کیا کروں۔ غلام نے آ کر بتایا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اچھا ہوا تم متوجہ ہو گئے، خطا کیا کی ہے؟ کہ مجھے یاد آ گیا ایک مومن غریب آیا تھا، میں کام میں مصروف تھا، میں بھول گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ اس سے جا کر معافی مانگ کر۔ غلام سے کہا کہ میں جاؤں یہاں سے مدینہ سے مرد ایران اور واپس آؤں، بڑا دور ہو جائے گا، دیر لگ جائے گی، اور نہیں معلوم پھر امام کو دیکھ سکوں، یہ موت آ جائے، کچھ ہو جائے گا، مولا سے کوئی میری مدد کرے۔ غلام نے باہر آ کر کہا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ فوراً مدینہ کے شمالی سمت سے خارج ہو، کچھ دور جاؤ گے تمہیں اونٹنی نظر آئے گی، اس اونٹنی پر بیٹھنا، وہ تمہیں ایران پہنچا دیجیے، مرد پہنچا دیجیے۔ یہ دوڑے ہوئے گئے اور جب باہر نکلے اسی مقام پر جو امام نے بتایا تھا اونٹنی کھڑی تھی۔ علی نے اپنی جیسے ہی سوار ہوئے پلک جھپکنے میں مرد پہنچ گئے، اس مومن کے گھر پہنچے، طاقت دستک دی، دستک دینے کے بعد جب وہ مومن باہر نکلا اس نے دیکھا علی ابن یقطین ہے، بڑی ان کی عزت افزائی کی، ان سے او بغل کی اور چاہا کہ ان کو گھر کے اندر لے کر جائے۔ علی ابن یقطین نے کہا نہیں، میں آج تم سے صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس بات کی معافی کا؟ تم فلاں وقت آئے، تم نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے، جب نہیں ہوا تو نہیں ہوا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، تیرے لیے بڑی بات نہیں ہے، امام کے لیے بڑی بات ہے۔ کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ علی ابن یقطین کہنے کے نہیں، ایسے معافی نہیں۔ کہا تو میں کیسے معافی دوں؟ کہا میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو اور مدینہ کی طرف رخ کر کے کہو کہ مولا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا آپ وزیر ہیں، میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا جب تک تم نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ آخر میں وہ مجبور ہوا، علی ابن یقطین نے اپنا چہرہ رکھا، اس نے چہرے پر پاؤں رکھ کر کہا کہ مولا میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ اٹھے، اس کا شکریہ ادا کیا، دوبارہ اسی اونٹنی پر پہنچے، پلک جھپکنے میں مدینہ۔ اب دوڑتے ہوئے جب امام کے کوچے میں داخل ہوئے تو دیکھا دروازے پر خود امام کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ لہذا اہل قرآن، اہل بیت پیغمبر زمین پر اللہ کی ولایت کو ظہور دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے اختیارات میں کچھ نہیں، لیکن ایک امتحان امت کا ہوتا ہے امام کے مقابلے میں۔ ہمارا کیا امتحان ہے کہ ہم اپنے امام کی کتنی معرفت حاصل کرتے ہیں اور امام کی حکومت الہیہ کے لیے ہم کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے امام کا امتحان ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ امامت کے حق کو صحیح سمجھ لیں اور ادا کریں ہیں، ان کے ذریعے سے امام کو سکون ملتا ہے، لیکن جنہوں نے زمین پر اللہ سے دشمنی کرنی ہوتی ہے، ان کی دشمنی کا مرکز اور محور امام کا وجود تھا۔ لہذا ان دشمنان خدا نے تاریخ میں اگر بدترین کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے تو کربلا سے بڑا کوئی اور بات جو واقعات کربلا میں گزر گئے، شبیہ پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، شبیہ امام حسن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، شبیہ امیر المؤمنین
عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حتی امام حسین کے ساتھ اور آپ کے جسد اطہر کے ساتھ جو جسارت ہوئی تاریخ۔ لیکن حضرت امام سجاد علیہ السلام سے کسی صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا مولا سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں گزرے؟ یقیناً سوال کرنے والا کربلا جانتا ہے اور شاید امید بھی رکھتا ہوگا کہ امام اپنے بھائی علی اکبر یا اپنے بھائی قاسم یا چچا عباس یا اپنے بھائی علی اصغر کا تذکرہ یا اپنے بابا کا تذکرہ کریں گے، لیکن امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، حتی امام نے کوفہ کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ سر کو جھکا دیا اور جھکا کر 3 بار کہا الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہا مولا شام سے آپ پر ایسی کیا مصیبت گزرے؟ امام نے فرمایا کہ کوفے والے ہمیں پہچانتے نہیں، ہمیں باغی کے گھرانے والے سمجھ کر جتنی توہین شام والوں نے ہماری کی کسی نے نہیں کی۔ جس محلے سے ہم گزرتے تھے کہیں ہم پر پتھر برسائے جاتے تھے، کہیں ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، کہیں ہمارے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا اور کہیں پر ہمارے اوپر آگ کو پھینکا گیا، آگ کا شعلہ میرے امامے پر آ کر گرا، میرے امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ ارے ہتھکڑیوں میں تھے، میں اپنے امامے سے آگ کو بجھانا سکا۔ عجیب منظر ہے عزیزوں، اونٹوں پر بیویاں سربراہنا ہیں اور نیزوں پر سروں کو لیے ہوئے بازار میں اتنا اجتحام ہے شام کے بازار میں کہ بیویوں کا اور قافلے کا سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ امام کے ایک صحابی سہیل بن ساعدی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوا جب شام پہنچا تو دیکھا پورا شام سجا ہوا ہے اور لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ تعجب ہوا، میں نے کہا کہ کون سی عید ہے اہل شام کی جس سے ہم عرب کے لوگ بے خبر ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ باغیوں نے خروج کیا تھا بادشاہ پر، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لائے ہیں، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں بازار سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا جہاں تھا اس کے لیے میں مجبور تھا کہ بازار سے ہو کر جاؤں۔ کہا جب میں بازار میں پہنچا تو اتنا ازدحام تھا، اتنا رش تھا کہ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہ ایک مرتبہ دھکا لگا اور میں دھکے کے ساتھ ہوتا ہوا اس قافلے کے نزدیک پہنچ گیا، اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا ایک بیمار ہے کہ جس کے گلے میں لوٹ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے۔ میں نے قریب پہنچ کر اس کو سلام کیا، بس سلام نہ سننا تھا، ایک مرتبہ ہلکے سے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھا کر کہا یہ عالم غربت میں ہم پر سلام بھیجنے والا کون ہے؟ کہا میں نبی کا صحابی سہیل ساعدی ہوں، آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگوں نے کیوں بغاوت کی؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا ہمارا تعلق مدینہ النبی سے ہی ہے۔ سہیل کہتا میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ سہیل کہتا میں تڑپ کر رہ گیا، میں نے کہا وہ تو اہل بیت پیغمبر کا محلہ ہے، وہ تو پیغمبر کی ذریت کا محلہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا سہیل غور سے دے، میں علی بن الحسین ہوں۔ سہیل کا جواب جو میں نے غور سے دیکھا، ایک مرتبہ اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا اور ایک مرتبہ تڑپ کر کہا یا بلا رسول اللہ آپ اور بازار، پھر ایک مرتبہ تڑپ کر کہا یا بلا رسول اللہ یہ اونٹوں پر کون ہے؟ کہا سہیل اپنی آنکھوں پر ہی چلا، یہ اپنے بیت رسول ہے۔ سہیل کہتا میں تڑپ گیا، میں نے کہا مولانا کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ کہا سہیل تو دو کام ہے، اگر کچھ چادروں میں انتظام کر سکتا ہے، یہ میری بات ہے، میری خوبیاں ہے، کچھ چادروں کا انتظام کر دے۔ کہا میں دوڑا ہوا گیا، چادریں بھی لا کر میں نے بیویوں میں تقسیم کی۔ کہا ابھی بیویاں اپنے سروں پر چادروں کو لے رہے تھے، ملعون فوجی آگے بڑھے، نیزوں کے ذریعے سے بیویوں کی چادروں کو دوبارہ اٹھا دیا۔ سہیل کہتا میں نے آ کر امام کی خدمت میں
سہیل کہتا میں ابھی پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک چھجے پر 3 ملعون عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، لیکن تینوں بڑھیا ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ وہ امام حسین کے سر پر پتھر مارنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کا پتھر امام تک پہنچ نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک عورت نے اپنے گلے سے قیمتی ہار نکالا اور اس سر والے کو دکھا کر اپنے چھجے کے نیچے پھینک دیا۔ یہ سر والا جب ہار لینے کے لیے سر لے کر چھجے کے نزدیک پہنچا، انہوں نے ایک مرتبہ